بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا میرا یہ ویلاگ ولی کامل اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں لوگ شیر ربانی کے نام سے بھی جانتے ہیں، کے متعلق ہے۔ آپ ایک مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی یہ شان تھی کہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی کئی مرتبہ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اس ویلاگ کو شروع کروں، سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کی ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک تصویر گردش کر رہی ہے جس کو اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر کے شیئر کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی تصدیق میں سجادہ نشین آستانہ علیہ شرک پور صاحبزادہ میاں ولید احمد شرک پوری سے بھی کر چکا ہوں۔ یہ تصویر اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس تصویر کو اعلیٰ حضرت سے منسوب کر کے سوشل میڈیا پر شیئر مت کریں۔ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان کے شہر کابل سے تھا اور انہیں وہاں مخدوم کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مستجابات الدعوات بھی تھے، یعنی ان سے جو بھی دعا کروائی جاتی اللہ رب العزت اسے پوری فرماتے۔ آپ کے پورے خاندان میں ہر نسل میں کم از کم ایک حافظ قرآن ضرور پیدا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کو اپنی علمی قابلیت کی وجہ سے کابل میں شاہی خاندان تک رسائی حاصل تھی۔ جب افغانیوں نے ہندوستان کا رخ اختیار کیا اور ہندوستان میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو افغانی اپنے اساتذہ یعنی آپ سرکار کے آباء و اجداد کو بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ آپ کے آباء و اجداد سب سے پہلے قصور میں تشریف لائے اور یہاں سکونت اختیار کی۔ قصور شہر اس وقت علم کا گہوارہ تھا۔ آپ کے بزرگوار جو سب سے پہلے یہاں تشریف لائے، ان کا نام کتابوں میں حافظ ہاشم رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے۔ انہی حافظ ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں ان کے پوتے حافظ صالح تھے جو نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ قرآن پاک کی کتابت سے گزر اوقات کیا کرتے۔ حافظ صالح کے ہاں اولاد نرینہ نہیں تھی۔ ایک دن آپ اپنی زوجہ محترمہ کے کہنے پر ایک بزرگ جنہوں نے قصور شہر سے باہر سکونت اختیار کر رکھی تھی دعا کروانے چلے گئے، تو ان بزرگوار نے حافظ صالح کو یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے ایک ایسا مرد کامل پیدا کریں گے کہ جن کو دنیا پہچانے گی۔ حافظ صالح رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹوں سے نوازا، جن کے نام حافظ محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ، بابا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ اور میاں غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حافظ محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حافظ محمد حسین کی شادی بابا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی آمنہ بی بی سے ہوئی تھی اور ان کے بیٹے میاں عزیز الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے جو کہ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے۔ جب احمد شاہ ابدالی کی حکومت زوال پذیر ہوئی تو اس کے بعد نواب قطب الدین کے دور میں قصور شہر پر راجہ رنجیت سنگھ نے حملے شروع کر دیے، تو آپ کے آباء و اجداد میں سے حضرت غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ جو علوم باطنی کے ساتھ علوم ظاہری سے بھی بہراور تھے اور اس وقت قصور شہر میں مفتی تھے، اپنے شاگردوں کے ہمراہ ہجرت کر کے ہجرا شاہ مقیم جو کہ اوکاڑا ڈسٹرکٹ میں ہے وہاں چلے گئے، مگر وہاں بھی سکھوں نے حملے شروع کر دیے اور وہ مسلمان علماء اور سید زادوں کو تعصب کی بنا پر چن چن کر قتل کرنے لگے۔ اس شورش کے بعد آپ مستقل طور پر شرک پور میں آ کر آباد ہو گئے۔ شرک پور شریف میں اس جگہ جہاں اب حضرت قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے، وہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ اہلیان علاقہ نے یہ جگہ مذکورہ بابا صاحب کو مسجد کے لیے دے دی۔ آپ نے اسے صاف کر کے خانہ خدا کی بنیاد رکھ دی۔ اسی جگہ پر ایک شہتوت کا درخت بھی تھا، اس لیے شروع میں اسے توت والی مسجد بھی کہا جاتا رہا ہے۔ آپ نے مسجد میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ نے مسجد کے بیرونی بڑے دروازے پر یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیعہ اللہ جاری حروف میں لکھوایا۔ آپ نے اپنی جیب سے 125 روپے کا ہدیہ دے کر مسجد کے ساتھ ایک کنواں بھی بنوایا۔ آپ کے پاس مسلمانوں کے علاوہ ہندو اور سکھ بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے۔ علاقہ بھر میں آپ کا بہت شہرہ ہوا۔ زہد و تقوی اور علم کی وجہ سے آپ کو باکمال ولی اللہ مانا جاتا تھا۔ آپ کے پاس ایک کمبل تھا جس میں وہ سوئیاں، دودھ اور جو بھی کھانے والی چیز آتی ڈال لیتے تھے اور وہ ٹپکتا نہیں تھا۔ ایک دفعہ شرک پور شریف میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ لوگ بہت پریشان ہوئے اور پریشانی کی حالت میں بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی التماس کی۔ آپ نے ایک نقارہ پر یہ دعا لکھ دی اور لوگوں سے اس کو مسجد کی چھت پر جا کر خوب زور سے بجانے کے لیے کہا۔ اس کے علاوہ لوگوں سے کہا کہ شرک پور کے سبزی منڈی والے دروازے کے چوکیدار کو کہنا کہ رات کو اگر کوئی چیز دیکھے تو ہمیں اطلاع دے۔ اگلے روز پہرے دار نے اطلاع دی کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت روتی پیٹتی دروازے سے باہر نکلی ہے، تو بابا جی نے فرمایا کہ وہ عورت طاعون تھی، اب انشاءاللہ لوگ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد شہر کے لوگ اس بیماری سے صحت یاب ہونا شروع ہو گئے۔ بابا غلام رسول کے ہاں کوئی لڑکا نہیں تھا، صرف ایک لڑکی آمنہ بی بی تھی جن کا نکاح حافظ محمد حسین صاحب قصوری جو بابا صاحب کے بھتیجے تھے اور حافظ محمد عمر صاحب کے فرزند تھے سے کر دیا گیا تھا۔
اولاد رینا کی کمی کے پیش نظر بابا صاحب نے حافظ محمد حسین کو شرک پور میں اپنے پاس ہی بلوا لیا تھا۔ شرک پور میں آپ کی بدولت گھر گھر علم و ہدایت کا چرچا ہو گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی وفات 24 رجب 1280 ہجری بمطابق 4 جنوری 1864 میں ہوئی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق آپ کی وفات 1282 ہجری بمطابق دسمبر 1865 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی قبر اعلیٰ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے پاس ہی ہے۔ بابا غلام رسول کی وفات کے بعد شرک پور شریف میں درس و تدریس کا سلسلہ حافظ محمد حسین صاحب نے سنبھال لیا، اور انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے اس شمع فروزہ کی روشنی کو دور دور تک پھیلا دیا۔ انہی حافظ محمد حسین صاحب کے فرزند میاں عزیز علیہ الدین تھے، جو کہ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار تھے۔ ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے رتڑ چھتڑ کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک میں سے ایک درویش بزرگ حضرت سید دانیال رحمۃ اللہ علیہ کو پسند فرمایا۔ حضرت سید دانیال شاہ صاحب کی اولاد یہیں پر رتڑ چھتڑ میں مقیم ہوئی، اور ان کی نسبت سے اس علاقے کو جہاں انہوں نے رہائش اختیار کی مکان شریف کہا جاتا ہے۔ آپ کی اولاد میں سے سلسلہ در سلسلہ ولایت کی نورانیت ظاہر ہوتی رہی۔ آپ کی ہی اولاد میں سے حاجی شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے حضرت سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سلسلہ کو 4 چاند لگا دیے۔ حضرت سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے مجدد اور عالم با عمل انسان تھے۔ پنجاب میں مکان شریف کا سلسلہ انوار و تجلیات آج بھی شرک پور شریف، کیلیاں والا شریف، کرما والا شریف، بیربل شریف اور مختلف علاقوں میں فیوز و برکات سے خلق خدا کو بہرہ مند کر رہا ہے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مکان شریف وہ مقدس جگہ ہے جس کا نام سن کر اولیاء اللہ کو وجد آ جایا کرتا ہے۔ مکان شریف کے پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ایک بابا جی امیر الدین بھی تھے، جو کہ کوٹلہ پنجو بیگ، جو کہ شیخو پورہ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت بابا جی امیر الدین کو ان کے مرشد پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی خبر سنائی، اور کہا کہ بہت جلد ان کے قریب شرک پور میں اللہ کا ایک ولی پیدا ہونے والا ہے، اور انہوں نے بابا جی امیر الدین کو نصیحت کی کہ اس کا خیال کرنا اور اس کو جا کر سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں شامل کرنا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک مرتبہ دریائے راوی میں طغیانی آ گئی، اور جب بھی دریائے راوی میں طغیانی آتی تو شرک پور بھی اس کی زد میں آ جاتا، اطراف میں پانی بڑھ جاتا، فصلیں، کھیت، مویشی اور گھر سب متاثر ہوتے۔ اس بار جو طغیانی آئی اور سب تدبیریں ناکام ہو گئیں تو شرک پور کے لوگ قریب کے گاؤں کوٹلہ پنجو بیگ پہنچے، جہاں بابا جی امیر الدین رہائش پذیر تھے۔ لوگ جا کر ان کو دہائی دینے لگے کہ بابا جی شرک پور سیلاب کی زد پہ ہے، ہم ہر تدبیر کر کے دیکھ چکے، اب دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ متعدد تذکروں میں مرقوم ہے کہ بابا جی امیر الدین نے سوالیوں کو اپنا رومال دیا اور ہدایت کی کہ لوگوں جاؤ اور جا کر دریا کو یہ میرا رومال دکھانا اور اسے میرا سلام کہنا۔ سوالی مطمئن نہیں ہوئے، لیکن بابا جی نے خاموشی اختیار کر لی۔ آخر لوگ امید و بہم کے عالم میں رات کے وقت شرک پور شریف واپس پہنچے۔ دریا ٹاٹھیں مار رہا تھا اور شہر کے گرد مسلسل اپنا گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ لوگوں نے بابا جی کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور اپنے اپنے گھروں میں جا کر عبادات میں مشغول ہو گئے۔ دوسری صبح جب لوگ اٹھے تو دریا شرک پور سے 2 میل پرے ہٹ چکا تھا۔ سیلاب کے کچھ عرصے بعد ایک دن لوگوں نے انہی رومال والے بابا امیر الدین کو شرک پور میں دیکھا۔ شہر کے لوگ سمٹا کر ان کے گرد جمع ہو گئے اور تعظیم و احترام سے دعا کے طالب ہوئے، مگر بابا جی مسکراتے ہوئے ایک جانب چل دیے۔ شرک پور اس زمانے میں ایک قلعہ نما بستی تھی، کچے پکے مکان اور تنگ گلیاں، مگر بابا جی بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے پیچھے ایک ہجوم سر جھکائے چل رہا تھا۔ بابا جی ایک تنگ گلی میں پہنچ کر ٹھہر گئے اور لمبی لمبی سانسیں کھینچنے لگے۔ لوگوں کو بہت جستجو ہوئی، لیکن ادب کی وجہ سے خاموش رہے۔ اس کے بعد بابا جی کا شرک پور میں آنا ایک معمول بن گیا۔ وہ جب بھی آتے مختلف گلیوں سے گزرتے، اسی مکان تک پہنچتے اور گہری گہری سانسیں لینے لگتے۔ ایک دن کسی نے آگے بڑھ کر پوچھ ہی لیا، بابا تم کیا سونگھتے ہو؟ بابا جی نے بے نیازی سے جواب دیا، جا اپنی راہ لے۔ پھر وہ بدبداتے ہوئے بولے، خوشبو تو آتی ہے مگر خود نہیں آتے۔ آس پاس کھڑے لوگوں میں سے کسی نے لب کشائی کی اور کہا، بابا کیا کوئی خوشبو آتی ہے جو اتنی لمبی لمبی سانسیں کھینچتے ہو؟ تو اس بار بابا جی مسکرائے اور کہا، بیلیو خوشبو ہی آتی ہے، پر اب انہیں آ بھی جانا چاہیے۔ لوگ پوچھتے، بابا جی کسے؟ بابا جی سوال کرنے والوں کو اضطراری نظروں سے دیکھتے اور آگے بڑھ جاتے۔ جب 1857 کی جنگ آزادی ختم ہوئی تو اس کے بعد برطانوی حکومت مسلمان باغیوں کی تلاش میں پنجاب کا گاؤں گاؤں چھان رہی تھی۔ چھاپے پہ چھاپے پڑ رہے تھے، نفسا نفسی کا دور تھا، آدمی سے آدمی ڈرتا تھا۔ کچھ حجت پسند لوگ بابا جی امیر الدین کی شرک پور آمد کو نئے نئے رنگ دینے لگے۔
بعض لوگوں نے ڈکے چھپے لفظوں میں اس شک کا اظہار بھی کیا کہ کہیں یہ شخص درویش کے لبادے میں فرنگیوں کا کوئی کارندہ تو نہیں جو باغیوں کی تلاش میں یہاں آتا ہے۔ یہ 1865 کی ایک رات تھی۔ لوگوں نے بابا جی کو ایک مرتبہ پھر شرک پور میں دیکھا، مگر اس بار وہ کہیں ٹھہرے نہیں، بلکہ انہوں نے سیدھا اس مکان پر جا کر دم لیا جہاں سے انہیں خوشبو آتی تھی۔ مگر آج نہ انہوں نے لمبی لمبی سانسیں کھینچی اور نہ کسی تجسس کا اظہار کیا جو وہ یہاں آ کر کرتے تھے۔ بابا جی نے اس مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے والہانہ انداز میں کہا، دیکھا وہ آ گئے، آخر آ ہی گئے۔ لوگوں نے حیرانی سے سوال کیا، کون آ گئے؟ بابا جی نے خندہ پیشانی سے جواب دیا، میاں عزیز الدین سے جا کر پوچھو۔ بابا جی کے اس جواب پر لوگ بے تابانہ آگے بڑھے اور دروازے پر دستک دی۔ پتہ چلا کہ آج اس گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور جب وہ مڑے تو اس دوران بابا جی جا چکے تھے۔ اب شہر کے باسیوں کی نظر میں میاں عزیز الدین کے گھر کی وقت اور بڑھ گئی۔ ہر چند کے پہلے بھی یہ گھرانہ اپنے مکینوں کی پرہیزگاری کے باعث بستی کے ایک ممتاز گھر کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، مگر بابا جی امیر الدین تو اشارہ کر کے چلے گئے، مگر اشاروں سے کیا ہوتا ہے۔ میاں عزیز الدین کے لیے ان کا بیٹا دوسرے بچوں کی طرح ایک بیٹا ہی تھا۔ اس وقت اس خاندان کے سب سے معمر بزرگ بابا جی میاں غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں، نے اپنے نواسے کا چہرہ دیکھا تو آپ کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی۔ شیرخوار بچہ دیر تک ان کی زبان کو چوستا رہا۔ اس طرح یہ ورثہ منتقل ہو گیا۔ میاں غلام رسول ایک پل کے لیے بھی انہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ میں سادگی و معصومیت کے ساتھ ساتھ بعض مجنونہ ادائیں بھی تھیں جو نانا کو دیوانہ کر دیتیں۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ہر وقت ان کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں، مگر نانا کی یہ رفاقت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی اور میاں غلام رسول کا بلاوا آ گیا۔ زندگی کے آخری لمحوں میں میاں غلام رسول نے اپنے دوسرے نواسے میاں عزیز الدین کے بھائی حافظ حمید الدین کو وصیت کی تھی کہ دیکھو حمید، ہم شیر محمد کو تیرے حوالے کر رہے ہیں، جو کچھ تجھے آتا ہے وہ اسے سونپ دے، اور جو کچھ نہیں آتا اس کے لیے بھی اس کی رہنمائی کرنا، ہماری دعائیں تیرے ساتھ رہیں گی۔ حافظ حمید الدین مختلف علوم میں غیر معمولی دسترس رکھتے تھے۔ ان کا شمار عربی اور فارسی کے اساتذہ میں ہوتا تھا۔ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھتیجے بھی تھے اور نانا کے حکم کی تعمیل بھی ان پر فرض تھی، اس لیے انہوں نے حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اپنے ذمہ لے لی۔ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد میاں عزیز الدین بڑے نیک اور پارسا انسان تھے۔ اتباع شریعت آپ کا شیوا اور زہد و تقوی آپ کا مسلک تھا۔ آپ سرکاری ملازم تھے اور ضلع رہتک، جو آج کل انڈیا کی ہریانہ اسٹیٹ میں ہے، سپرنٹنڈنٹ کی حیثیت سے ملازمت کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کا شرک پور میں گھر میں 2 یا 3 ماہ بعد چکر لگتا تھا۔ میاں عزیز الدین شب بیدار اور تہجد گزار تھے۔ ان کا سلوک ماتحتوں اور افسروں کے ساتھ یکساں تھا۔ آپ ہر ایک کے ساتھ نہایت اخلاق سے پیش آتے تھے۔ ناظرین، میں اپنے اس ویلاگ کو یہاں ہی ختم کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد اور ان کی پیدائش کے متعلق کی گئی پیشن گوئیوں کے متعلق آپ کو آج کا یہ میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو میں چند ہی دنوں میں اپلوڈ کرنے والا ہوں، جس میں میں آپ کو اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن سے لے کر جوانی تک کی زندگی اور ان کی کرامات کے متعلق آگاہ کروں گا۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔